السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرامہ روزۃ الاطفال ٹرسٹ، جماعت خاصہ اول، مضمون تاریخ اسلام، سبق نمبر 4۔ آج کا ہمارا سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور طرز گفتگو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، باتیں کیسی ہوتی تھی اور ان کی باتیں کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ سوال اس کا یہ ہے کہ کلام اور گفتگو کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خصوصیتیں اور کیا کیا عادتیں تھیں، طرز گفتگو کیا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کی زبان فصاحت اور بلاغت، خوبی اور عمدگی کی سب سے اونچی سیڑھی پر تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کی زبان جو ہے فصاحت، یعنی فصیح قسم کی زبان تھی، ان کی خوش کلامی تھی۔ فصیح قسم کی مطلب یہ کہ وہ خوش کلام ہوتی، بات جو ہے واضح طور پر ہوتی۔ بلاغت فصیح کلام کو کہا جاتا ہے کہ اس میں بات جو ہے یعنی گول مول نہ ہو، فصیح انداز میں ہو، بلاغت کے ساتھ، اور اس کے مطلب کو سمجھا جائے، اس طرح کلام ہوتا تھا۔ خوبی اور عمدگی کی سب سے اونچی سیڑھی پر تھی، یعنی عمدہ قسم کی زبان تھی ان کی۔ اعلیٰ شاعروں اور جادو بیان مقرروں کی کمی نہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں اعلیٰ قسم کے شاعر ہوتے تھے اور ایسی قسم کی تقریری کیا کرتے تھے کہ بالکل ایسے معلوم ہوتا کہ کسی پہ جادو کر گیا۔ عوام کی قدردانی کی یہ حال تھی، یعنی عوام کی قدر اس طرح کی جاتی تھی کہ جو یعنی عوام ان کی ایسی قدردانی کیا کرتے تھے، ان کی ایسی عزت کیا کرتے تھے کہ عمدہ شعروں اور قصیدوں کو سجدہ کرتے، یعنی جو کوئی آدمی اعلیٰ قسم کا شعر پڑھے یا اعلیٰ قسم کا قصیدہ پڑھے، قصیدہ نظم کی وہ قسم ہے کہ جس میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی جائے، تو دیکھیے قصیدہ بھی شعر کا ایک قسم تھا، تو لوگ اس کو پھر سجدہ کرتے۔ یہ شاعروں کے متعلق عقیدہ ہو گیا تھا، یعنی ان کو یہ ایمان بن گیا تھا کہ ان کے جن تابع ہوتے ہیں، یعنی یہ شاعر جو شعر و شاعری کرتے ہیں تو ان لوگوں کے جو ہے جنات تابع ہوتے ہیں، وہی ان کو شعر سکھاتے ہیں اور شاعروں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ مگر اس تمام عروج اور ترقی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور شیرین گفتگو اور میٹھی بول چال ایسی اونچی اور ایسی عمدہ ہوتی کہ شاعروں نے اس کے سامنے سر جھکائے۔ یعنی عرب میں ایسے مشہور شاعر تھے کہ اگر لوگ ان کو سنتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ یہ جادو بیانی کر رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، ان کا بولنا سب سے پیارا اور سب سے شیرین ہوتی، مطلب ان کی گفتگو شیرین ہوتی تھی، میٹھی بول چال کیا کرتے تھے کہ سب شاعروں نے اس کے سامنے سر جھکا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فقرے آج بھی حدیثوں میں موجود ہیں۔ حق یہ کہ علوم اور معارف کی دریا کوزوں میں بھر دیے گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات کو چھوٹے انداز میں، یعنی مختصر بات بڑی ہوتی تھی لیکن اس کو الفاظ جو ہیں مختصراً بیان کر دیتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر مگر مکمل کلام، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ایک جچا تلا فیصلہ ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ٹھیک ٹھیک ہوتا تھا، صحیح ہوتا تھا، غلط فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ بیہودہ یا کسی توہین سے پاک تکلفات سے بلند، بلا ضرورت ایک حرف بھی زبان پر نہ آتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر بیہودہ باتیں نہیں آتی تھی، کسی کی توہین نہیں کی جاتی، یعنی کسی کی توہین سے ان کی زبان پاک تھی، تکلفات سے بلند اور بلا ضرورت ایک حرف بھی زبان پر نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سہولت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی، ہر حرف ایک ایک کلمہ جدا کہ سننے والا سن کر بھی بیان کر سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر ان کے الفاظ کو کوئی گننا چاہے تو تب بھی گن سکتا تھا، ایسی ٹھہر ٹھہر کی گفتگو فرماتے تھے۔ ہر حرف ان کا جدا جدا ہوتا تھا، سننے والا جو ہے سن کر اسے یاد بھی کر سکتا تھا۔ بات کا چبانا جلدی یا تیزی میں قطع نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے جیسے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کو چبا کر بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی بات جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ایسی نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اور تیز تیز نہیں بولتے تھے بلکہ آہستہ سے بولتے، ان کی ہر بات کی سمجھ آتی تھی۔
آپ ایک جملے کو 2-3 مرتبہ دہرا بھی دیتے تاکہ خوب سمجھ لیا جائے، اول سے آخر تک پوری صفائی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے آدمیوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے؟ جواب اس کا یہ کہ جیسے باہر ہنسی خوشی رہتے اسی طرح گھر میں بھی ہنسی خوشی سے رہتے اور اسی کو ثواب فرماتے۔ سفر کے وقت قرہ ڈالتے، یعنی قرآن اندازی کیا کرتے کہ جس بیوی کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا قول ہے اچھے گھر وہ ہے کہ جو گھر کے آدمیوں سے اچھی طرح رہے، یعنی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو تو وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، مگر کوئی ایسی نہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی 9 بیویاں تھیں، مگر اس میں ایسی بھی نہ تھی کہ جن کو کوئی بھی ایسی نہ تھی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، بلکہ سب بیویوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ کسی کو آپ سے نہ شکایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو شکایت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جائز دلداری میں کمی نہ کرتے تھے، یعنی اگر کوئی جائز بات ہوتی تھی تو اس میں بیویوں میں جو ہے کسی کے حق کی کمی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو ہے ہدیہ تحفے وغیرہ بھجوائے جاتے۔ مردوں کے لیے حکم تھا کہ عورتوں کا پورا لحاظ رکھو، وہ تمہاری ماتحت ہیں، یعنی تمہارے اختیار میں ہیں، اچھی برتاؤ میں کمی نہ کرو۔ عورتوں کو حکم تھا کہ شوہروں کو پوری طرح اطاعت کرو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر ہوتا۔ سوال ہوتا ہے کہ غلام باندیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ ہوتا؟ باندیاں جو ہے وہ نوکرانیوں کو کہا جاتا ہے، لیکن آج کل باندیاں اور غلام یہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مہربانیوں میں باندی، غلام اور آزاد سب کا برابر حصہ ہوتا۔ غلام کو اولاد کے برابر رکھا جاتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا۔ شہرت یہاں تک ہوئی کہ زید ابن محمد مشہور ہو گئے، یعنی زید رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آزاد کردہ غلام اس کو کہا جاتا ہے کہ جو غلام کسی کے قبضے میں ہو اور پھر اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس کو، یعنی زید رضی اللہ عنہ یہ ایک غلام تھے، پھر ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا ان کو آزاد کر کے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس کو کہا جاتا تھا۔ پھر یہاں تک مشہور ہوا کہ زید ابن محمد، یعنی زید رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جانے لگا، اور اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کی شادی کر لی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر لی۔ غزوہ موتہ میں 3000 مسلمانوں کی فوج کے یہی سردار تھے، جن کے ماتحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آج تک محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آقا دو جہاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایک ہی اونٹنی پر بھی یہ سوار تھے، اور پھر وفات سے کچھ دنوں پہلے انہی کو اس بڑے لشکر کا افسر بنایا تھا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عام مسلمانوں کو بھی اسی برتاؤ کی تعلیم دی گئی۔ ارشاد ہوا موالی القوم من انفسہم، یعنی قوم کا آزاد کردہ غلام وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آزاد کردہ غلام جو ہے وہ اسی میں ہوتا ہے۔ کسی قوم کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دینا شریعت میں اسی طرح حرام قرار دیا گیا جیسے خود بن ہاشم کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر سفر حضر قیام کی حالت کو کہا جاتا ہے کہ سفر میں اور قیام کی حالت میں گھر یا باہر سب موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت اس سے زیادہ کیا کرتی، جس قدر میں آپ کی خدمت کیا کرتا کبھی مجھے نہیں فرمایا ایسا کیوں نہیں کیا۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ایسا نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں کیا۔ معاملات، یہاں پر ابھی معاملات کا بیان ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں لوگوں سے کیا کیا معاملات کیے اور کس شان سے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا بھی ہے بیچا بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی ہے، مگر نبوت سے پہلے فروخت کی مقدار زیادہ تھی، نبوت کے بعد اس سے کم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو کچھ بیچنا چاہتے یا خریدنا چاہتے، جو کچھ بیچنا چاہتے تو وہ ان کی فروخت جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی،
اور نبوت کے بعد جو وہ کم ہو گئی اور ہجرت کے بعد اس سے بھی کم۔ ہاں ان زمانوں میں خرید کی مقدار زیادہ ہوتی رہی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز خریدتے تھے تو وہ زیادہ خریدتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد بھی خریدا ہے اور بیچا بھی ہے۔ نقد کا مطلب یہ ہے کہ پیسے دے، ہاتھ در ہاتھ پیسے دیے جائیں، یعنی کوئی چیز بیچی جائے یا کوئی چیز خریدی جائے تو اسی وقت اس کو پیسے دے دیے جائیں، اس کو نقد کہا جاتا ہے۔ اور ادار بھی، ادار بمعنی قرض، یعنی قرض پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا اور خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے، بکریاں بھی اجرت پر چرائی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے منیجر بن کر شام بھی تشریف لے گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر شام کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے ان کی تجارت کے لیے، اور دوسروں کو مزدور یا نوکر بھی رکھا ہے۔ منیجر وکیل خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی اپنا وکیل بنایا۔ ہدیہ لینا یعنی تحفہ لینا، ہدیہ دینا، ہبہ لینا، ہبہ دینا، تو یہاں پر جو ہے یہ تمام معاملات پائے گئے، مگر ہدیہ یا ہبہ دینے سے جس قدر خوش ہوتے تھے لینے سے اتنا نہیں۔ ہدیہ اور ہبہ دونوں جو ہے وہ گفٹ، تحفہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے پہ زیادہ خوش ہوتے تھے، لینے پر اتنا خوش نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس سے بہتر ادا کیا ہے، اور ساتھ میں جان اور مال کی برکت کی بھی دعا فرمائی ہے، یعنی اگر کسی سے قرض لیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر جو ہے انہوں نے ادا کرتے، اور ساتھ میں ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرماتے تھے۔ لیکن سود لینا اور سود دینا اور سود کا معاملہ جو ہے وہ لکھنا، اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ سب حرام ہے، اور فرمایا کہ سود کے گناہ کے 36واں حصہ معاذ اللہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ کوئی چیز ادھار لی، قیمت ادا کرنے سے پہلے اس کو فروخت کیا، اتفاقاً اس میں نفع رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفع کو بیواؤں اور یتیموں پر تقسیم فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سود جو ہے ویسے اس کا لغوی معنی بڑھانا ہے، لیکن اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے اور قرض کے بدلے میں اسے کہے کہ میں نے آپ کو اتنا قرض دیا ہے تو آپ نے مجھے فلاں تاریخ کو اتنے پیسے واپس دینے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی دینی ہے، تو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سود جو ہے یہ لینا حرام ہے، اور حدیث میں اس کو ماں کے ساتھ زنا کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایک مرتبہ ادھار خریدی اور قیمت ادا کرنے سے پہلے اس کو فروخت کیا اور اس میں نفع ہو جاتا تو اس نفع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور یتیموں پر تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے ایک اونٹ قرض لیا، وہ تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کی، یعنی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ جو ہے وہ قرض لیا اور جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگنے لگا، اور وہ پیسے مانگنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سخت کلامی کی، تو صحابہ کرام کو غصہ آیا، آپ نے سب کو خاموش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے، یعنی اس کو جو ہے کہنے کا حق ہے کیونکہ اس کا مجھ پر قرض ہے۔ دوسری مرتبہ دوسرے شخص سے ایسے ہی معاملہ پیش آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کو بہت غصہ آیا، آپ نے ان کو غصہ کر دیا اور فرمایا تم کو مجھے کہنا چاہیے تھا نہ اس کو، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کیوں غصہ کر رہے ہیں، چاہیے کہ مجھے بات کہتے ہیں۔ ایک یہودی سے ایک مرتبہ ایسی ہی صورت پیش آئی، وہ وقت سے پہلے ہی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا اور بہت سخت گفتگو کی، یہاں تک کہا کہ آپ لوگوں کا یہی طرز ہے، ہمیشہ ٹالتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہودی سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض وغیرہ لیا تھا، تو وہ وقت سے پہلے اور وقت مقرر تھا کہ اس تاریخ پر میں پیسے دوں گا، تو وہ وقت سے پہلے جو ہے پیسے مانگنے آیا اور بہت سخت کلامی کی اور کہا کہ آپ لوگوں کا یہی طریقہ ہے، پیسے دیتے نہیں ہیں، ہمیشہ ڈالتے ہی ہیں۔ صحابہ کرام نے جواب دینا چاہا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کر دیا۔ پھر بھی یہودی کی طرف سے سختی بڑھتی رہی، مگر اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے وہ نرمی کی زیادتی سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کیا کرتے تھے اور صبر اور بردباری کی جو ہے اس سے کام لیا کرتے تھے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ
متوالا بن گیا۔ متوالا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مدہوش بن گیا، ان کو اپنانے لگا اور عرض کرنے لگا کہ میں ان سے محبت کرنے لگا کہ میں تمام علامت نبوت کی سچی پا چکا تھا، صرف سخت کلامی اور غصے کے وقت صبر کا امتحان باقی تھا، آج وہ بھی پورا ہو گیا۔ آپ مجھے خادم بنا لیجئے اور اسلام سے جو ہے مشرف فرمائیے، مطلب یہ کہ آپ جو ہے مجھے اسلام کا کلمہ سنائے کہ میں اسلام لے آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کھانے پینے کے متعلق کیا تھے؟ تو کھانے پینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ جواب یہی کہ خدا کی معمولی سی نعمت کو بھی بہت بڑی نعمت سمجھتے، جو سامنے آتا اس کو واپس نہ کرتے، بڑھیا ہو یا گھٹیا، یعنی جو کچھ اگر اچھی چیز ہوتی تھی یا گھٹیا چیز ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس نہیں کرتے، بشرط یہ کہ ناجائز نہ ہو، اگر نہ ملتا تو صبر کرتے، چنانچہ کئی دن جو ہے صاف گزر جاتے، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتے مگر صبر میں فرق نہ آتا، رضا میں کمی نہ ہوتی، یعنی اللہ کی رضا میں وہ راضی ہوتے، ان کی رضا میں جو کمی نہیں آتی تھی۔ ایسا بھی ہوا، مہینے گزر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جو ہے وہ نہیں جلا تھا، ٹھنڈا پڑا رہا، جب کھانے کے لیے بیٹھتے اول ہاتھ دھو لیتے اور بسم اللہ پڑھتے، ہاتھ پر یا کسی چیز پر تکیہ لگا کر سینی یا میز پر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے کہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر اپنے سینے کے سامنے کھانا کھائیں یا میز پر جو ہے وہ کھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ پرتکلف چھوٹے چھوٹے برتنوں میں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے پلیٹ میں کھا رہا ہو، اس طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک ہی تشت یا قاب میں بہت سے آدمی کھا لیتے۔ تشت جو ہے ایک بڑے برتن کو کہا جاتا ہے، بڑے قاب بھی اسی کو کہا جاتا ہے، بڑے برتن میں سب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کھایا کرتے تھے، زمین پر دسترخوان بچھایا جاتا اسی پر کھاتے، خدا کی نعمت کی برائی نہ کرتے، کھانا پسند آتا تو کھاتے ورنہ ہاتھ کھینچ لیتے، عیب ہرگز نہ نکالتے، فارغ ہونے کے بعد جب کھانا اٹھایا جاتا تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا من المسلمین، یعنی اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا، سیراب اور شاداب کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ کا کھانا تکلفات سے بالکل سادہ ہوتا، یعنی بہت زیادہ تکلفات نہیں کی جاتی تھی، سادہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا وہ ہمیں پکا کر کھلاؤ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ پیارے بچوں آج تمہیں وہ کھانا پسند نہیں آ سکتا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے بچوں آج تمہیں وہ کھانا پسند نہیں آ سکتا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ضرور پسند آئے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اٹھی، تھوڑے سے جو ڈل کر ہانڈی میں ڈالے، یعنی جو ہے جوار وہ صاف کیے اور ہانڈی میں ڈال دیے، ذرا سا زیتون کا تیل ان کے اوپر ڈالا اور کچھ مرچیں کچھ زیرہ وغیرہ ملا کر فرمایا یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چلنی اس زمانے میں نہیں تھی، یعنی چلنی اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے آٹے کو چان کیا جاتا ہے، جو کا آٹا پیسا جاتا اور پونکوں سے اس کا پوٹک اڑا دیا جاتا، یعنی جو کا آٹا جو ہے وہ اس کو پیسا جاتا تھا وہ بھی ہاتھوں سے ہی پیس لیتے تھے، اور اس کا جو وہ پوٹک سا ہو یعنی وہ گن سا، تو اس کو ہم تو آج کل چلنی سے جانتے ہیں، لیکن اس زمانے میں چلنی نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ ہوا اسے پھونک مار کر اڑا دیا جاتا تھا۔ چپاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی نہیں پکائی گئی۔ چپاتی بھی روٹی کو کہا جاتا ہے، پتلی سی روٹی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی نہیں پکائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی 2 دن متواتر جو کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر آئی، عمر بھر میسر نہیں آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، کئی راتیں فاقے سے گزر جاتی، کمر سیدھی کرنے اور سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے، مگر نہ اس وجہ سے کہ آمدنی کم تھی بلکہ اس لیے کہ دنیا کی یتیم اور فقراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے برابر کے حصے دار تھے، جو کچھ آتا فوراً خرچ ہو جاتا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ان کے پاس آمدنی بھی آتی تھی، لیکن جیسے ہی آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غرباء و فقراء میں تقسیم کر لیتے تھے۔
ارشاد ہوا سرکہ بہترین سالن ہے۔ نمک کی بھی تعریف کی گئی کہ غریب کی روٹی کو لذت کے ساتھ حلق سے نیچے اتار دیتا ہے، یعنی یہ نمک جو ہے غریب کی روٹی کو لذت کے ساتھ حلق سے نیچے اتار دیتا ہے۔ سیر شکم کبھی نہ تلاور فرماتے، اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کچھ بھوک چھوڑ دیتے تھے، تر چیزوں کو 3 انگلیوں سے کھاتے اور فراغت کے بعد ان کو چاٹ لیتے تھے، بیچ میں سے اور چانٹ کر کھانے سے منع فرماتے، یعنی پلیٹ میں یا کسی تشت میں سے کھاتے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ بیچ میں ہاتھ مارتے، نہیں بلکہ اپنے سامنے سے کھاتے تھے، جب تک ہڈی میں گوشت رہتا پھینکنے کی اجازت نہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہڈی پر گوشت ہوتا تھا تو اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، گری ہوئی چیز کو صاف کر کے کھانے کی ترغیب دیتے اور دسترخوان پر گرے ہوئے ریزوں کو کھانے کو برکت کا باعث قرار دیتے، یعنی اگر دسترخوان پر روٹی وغیرہ کے ریزے پڑے ہوئے ہوں تو اس کو اٹھا کر کھاتے اور فرماتے کہ یہ برکت کا باعث ہے۔ پیالہ یا ہانڈیا کی تلچھٹ خاص طور سے کھاتے تھے، یعنی پیالہ وغیرہ اس کو جو ہے چھانٹ لیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ صدقہ کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ کھاتے، ہاں ہدیہ شوق سے کھا لیتے، یعنی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، اگر کوئی ہدیہ تحفہ وغیرہ لاتے تو اس کو شوق سے کھاتے۔ پینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تاکہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ 3 سانس میں پانی نوش جان فرماتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے، ہر مرتبہ برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لیتے اور اسی طرح پینے کی ہدایت فرماتے۔ سوال ہوتا ہے کہ صدقہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ صدقہ تو یہ ہے کہ ثواب کے خیال سے کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دی جائے اور کسی خاص شخص کی خصوصیت منظور نہ فرماتی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی شخص کو جو ہے وہ خاص نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی ضرورت مند آتا تو اس کو وہ چیز دیتے تھے، اور ہدیہ یہ کہ اس شخص کا اکرام اور تعظیم منظور ہو، یعنی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں صدقہ تو اسے کہتے ہیں کہ ثواب کے خیال سے کسی ضرورت مند کو چیز دی جائے، یعنی وہ خاص شخص کی جو ہے وہ خصوصیت نہ ہو بلکہ جو ضرورت مند ہو اس کو دے دیا جائے، اور ہدیہ یہ ہے کہ اس میں اس آدمی کی اکرام اور تعظیم جو ہے وہ خیال اس کا رکھا جائے۔ سوال یہ کہ اگر کوئی ہدیہ بھیجتا تو آپ کا طرز کیا ہوتا؟ جواب یہ کہ آپ قبول فرما لیتے، دعا فرماتے اور اس سے بہتر چیز دینے کی کوشش فرماتے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا کیا تھی؟ جواب یہ کہ چند چوارے اور جو کی روٹی، ستو، دودھ اور گوشت۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں مرغوب تھیں؟ کدو، شہد، دودھ، گوشت اور خصوصیت کے ساتھ ران کا گوشت۔ سوال، کون سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی؟ لہسن، پیاز اور بدبو کی چیزیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طالبات، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا، یہ سوال، اور اس کے ساتھ ملنے جلنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھی، یہ 2 سوالات انشاءاللہ یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔